اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، اس دنیا میں 5 ایسے مقامات ہیں خشکی اور پانی کے مکس جن میں ہر وقت اندھیرا رہتا ہے، اور کئی ایسے مقامات ہیں جہاں پر بہت لمبے عرصے کے لیے رات رہتی ہے اور بہت لمبے عرصے کے لیے دن رہتا ہے۔ یہ سمندر میں ایک جگہ ہے جہاں پہ ہر وقت اندھیرا رہتا ہے، اور یہ سائنسدانوں نے ابھی ریسنٹلی تقریباً 150-200 سال کا عرصہ ہوا ہے کہ سائنسدانوں نے تحقیق کر کے یہ بات دریافت کی ہے کہ سمندر میں سطح سمندر پر بھی کچھ جگہ ایسی ہے جہاں پر بالکل اندھیرا رہتا ہے ہر وقت، یعنی وہاں پہ سورج طلوع نہیں ہوتا، اور اسی طرح سمندر کی تہوں میں بھی کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں پر ہر وقت اندھیرا رہتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ سائنسدانوں نے سمندر میں گہرائی میں جا کے یہ باتیں دریافت کی ہیں کہ وہاں پر ہر وقت اندھیرا ہی رہتا ہے اور کچھ دور تک روشنی جاتی ہے، اس کے بعد مسلسل اندھیرا چھانا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر ایک جگہ ایسی آتی ہے جہاں پر بالکل کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ اچھا، اس تحقیق کو میں نے نیٹ سے سرچ کیا ہے۔ یہ ایک ویب سائٹ ہے، یہ اس کا ویکیپیڈیا ہے، تو ڈیپ سی ایکسپلوریشن اس ویب سائٹ کا ٹائٹل انہوں نے دیا ہے۔ اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں دوسرے پیرے میں، یہ جس کو میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں یہ والا، اس میں یہ 18ویں صدی یا 19ویں صدی کے اوائل میں، یہ 18ویں صدی کے آخر میں یا 19ویں صدی کے شروع میں یہ ابتدائی تحقیق سامنے آئی تھی۔ یا بات یاد رکھیں کہ 18ویں صدی کا آخر یا 19ویں صدی کا شروع، اس میں یہ بات سامنے آئی تھی، اور یہ ایک سائنٹسٹ ہے، کیا نام ہے اس کا، پیری سائمن لیپلک۔ اس سائنسدان نے یہ بات دریافت کی تھی کہ سمندر میں کچھ سطح سمندر پر ایسی جگہ ہیں جہاں پر بالکل اندھیرا ہے، اور کچھ سمندر کی گہرائی میں ایسا مقام آ جاتا ہے جہاں تک روشنی پہنچنا ممکن نہیں، لہذا وہاں پر بالکل ہی اندھیرا ہوتا ہے۔ اچھا، یہ آپ تحقیق خود پڑھ لیجئے گا، یہ ویب سائٹ آپ کے سامنے ہے، اسے سرچ کر لیجئے گا تو آپ خود پڑھ لیجئے، اور یہ تحقیق جو ہے ریئل ہے۔ پھر اس کے بعد جب باقاعدہ طور پہ پیمائش کی گئی تھی سمندر کی گہرائی کی، تو یہ اس سے کافی عرصے بعد تقریباً یہ 19ویں صدی کے آخر میں سمندر کی کسی حد تک پیمائش کی تحقیق جو ہے نا وہ شروع ہو گئی تھی۔ اچھا، یہ بات جو ہے سائنسدانوں نے 18ویں یا 19ویں صدی میں اس بات کو دریافت کیا تھا۔ میں جس عنوان پر یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، یہ میں نے پہلے آپ کے سامنے سائنس کی تحقیق رکھی، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کا ایک بڑا عظیم اعجاز رکھنے والا ہوں، قرآن پاک کا ایک بڑا عظیم معجزہ رکھنے والا ہوں۔ یہ بات تو 18ویں 19ویں صدی کی ہے کہ جب یہ معلوم ہوا کہ سمندر میں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر ہمیشہ اندھیرا رہتا ہے، اور کبھی وہاں پہ سورج کی روشنی یہاں تک پہنچ نہیں پاتی، اور وہاں پہ سورج طلوع ہی نہیں ہوتا۔ تو عزیزان محترم، قرآن پاک کا یہ عظیم اعجاز رکھنے سے پہلے آپ کے سامنے آپ سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیا کریں۔ اور جیسا کہ میں ہر ویڈیو میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ چینل میں نے دین کے لیے اور رفاہی اور
فلاحی کاموں کے لیے وقف کیا ہوا ہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ سے نہ تو کوئی چندہ طلب کیا جا رہا ہے اور نہ ہی آپ سے کوئی ڈونیشن مانگا جا رہا ہے، نہ ہی آپ سے کوئی پیسہ رقم طلب کی جا رہی ہے۔ آپ نے صرف سبسکرائب کرنا ہے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کرنا ہے اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس کار خیر میں حصہ ڈالیں، اور الحمدللہ جیسے ہی چینل مونیٹائز ہوگا تو اس کی آمدن سے دینی رفاہی اور فلاحی کام شروع کر دیے جائیں گے۔ تو عزیزان محترم، میں قرآن پاک کا ایک بہت ہی عظیم اعجاز آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ قرآن پاک کا یہ عظیم معجزے کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج سے 1450 سال پہلے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل فرما کے تو زمین کے ان خفیہ نکات کو سامنے رکھا جن کے بارے میں انسان کبھی نہیں جان سکتا تھا، اور خاص طور پہ اس وقت تک تو بالکل نہیں جانتا تھا۔ تو آج اگر سائنس نے ترقی کر لی ہے تو آج جو بھی چیز دریافت ہو رہی ہے وہ پہلے سے ہی قرآن پاک میں یہاں تو درج ہے، تو یہاں پر اس کی طرف اشارہ ہے اور اس کے ثبوت پہلے سے قرآن پاک میں موجود ہوتے ہیں۔ جیسا کہ یہی بات جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ سمندر میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ہر وقت اندھیرا رہتا ہے، اور یہ 18ویں صدی کے آخر یا 19ویں صدی کے شروع میں یہ بات پیری سائمن لیپلیک نے دریافت کی تھی۔ یہ ابتدائی تحقیق تھی، اور اسی بات کو بالکل اسی نظریے کو، اسی سیم جو تحقیق ہے، اس کو قرآن پاک نے 1400 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارکہ پہ نازل فرما دیا۔ اچھا، میں آپ کو یہاں ایک حیرت انگیز بات بتاؤں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سمندر کا سفر نہیں کیا تھا، نہ آپ سمندر کی طرف گئے، مگر اس کے باوجود سمندر کی طرف جانا تو کوئی تحقیق کی بات نہیں ہوتی۔ اتنی تحقیق کے لیے انتہائی ڈیپلی سمندر کے بے شمار سفر کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اتنی تحقیق کے لیے، جیسا کہ اس موجودہ سائنسدان نے کیا، اور سائنسدان اب سمندر پہ اس دور میں 21ویں صدی میں تحقیق کر رہے ہیں۔ لیکن قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعینی بالکل جس طرح کے سائنسدانوں نے تحقیق کر کے بتایا کہ سمندر میں یہ پوزیشن ہوتی ہے اور اس جگہ پہ اتنی گہرائی میں اندھیرا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر سطح پر بھی اندھیرا رہتا ہے۔ تو یہ سورہ نور کی آیت نمبر 40 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ سورہ نور ہے، 18واں پارہ ہے، اس کی آیت نمبر 40 ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بالکل اسی تحقیق کو پہلے سے ہی 1400 سال پہلے شامل کر دیا، اور اس کا ترجمہ میں آیت نمبر 40 کا پیش خدمت کرتا ہوں۔ یا کافروں کے اعمال اس گہرے سمندر کی تاریکیوں کی مانند ہیں جسے موج سے ڈھانپا ہوا ہو اور اس کے اوپر ایک اور موج ہو اور اس کے اوپر بادل ہوں، یہ طے در طے تاریکیاں ایک دوسرے کے اوپر ہیں۔ بالکل یہی سیم الفاظ جو ہیں وہ آپ کو اس تحقیق میں بھی ملیں گے، بالکل سیم الفاظ، کوئی معمولی سا فرق بھی نہیں آئے گا۔ اچھا، اب یہ تاریکیوں کا جو ذکر کیا گیا ہے، ہاں جی، تو ان تاریکیوں سے مراد وہ اندھیرا ہے جس پہ سائنسدان آج تحقیق کر کے دریافت کر رہے ہیں۔ تقریباً 1200 سال بعد سائنسدانوں کو پہلی مرتبہ علم ہوا، اور آج سے 1450 سال پہلے قرآن پاک میں یہ بات درج کی جا چکی تھی، اور بالکل بعینی اسی طرح آج تحقیق جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ قرآن پاک کا بہت بڑا اعجاز ہے۔ پھر آگے آیت کے آخری حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں ترجمہ ایک مرتبہ دوبارہ پیش خدمت کرتا ہوں، انشاءاللہ لطف آ جائے گا۔ یہ تحقیق پڑھیے گا اور یہ ترجمہ ذرا سنیے گا غور سے، آپ کو سیم لگے گا کہ کافروں کے اعمال اس گہرے سمندر کی تاریکیوں کی مانند ہیں جسے موج نے ڈھانپا ہوا ہو، پھر اس کے اوپر ایک اور موج ہو اور اس کے اوپر بادل ہوں، یہ طے در طے تاریکیاں ایک دوسرے کے اوپر ہیں۔ جب سمندر میں ڈوبنے والا کوئی شخص اپنا ہاتھ باہر نکالو تو اسے کوئی بھی دکھائی نہ دے، یعنی اتنا اندھیرا ہو،
تو بغیر آلات کے اگر آج سمندر میں غوطہ زنی کی جائے تو یہی کیفیت ہوتی ہے، اور سمندر میں ایسی جگہ بھی موجود ہیں جہاں پر بالکل ڈارکنیس ہے، بالکل اندھیرا ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اور جس کے لیے اللہ ہی نے نور ہدایت نہیں بنایا تو اس کے لیے کہیں بھی نور نہیں ہوتا، یعنی وہ سمندر کی گہری تاریکی کی مانند ہوتا ہے۔ اچھا، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود تو نہیں سمندر دیکھا تھا، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں سمندر پر اتنی تحقیق بھی نہیں ہوئی تھی، یعنی اگر کوئی دوسرا شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بتا دے تو اس دور میں زیادہ سے زیادہ لوگ کشتیوں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے کشتیاں استعمال کرتے تھے یا بحری بیڑے استعمال کرتے تھے۔ اس قسم کی تحقیق کی طرف کوئی بھی نہیں گیا، مگر یہ تحقیق قرآن پاک میں موجود ہے۔ تو عزیزان محترم، سبحان اللہ، قرآن پاک کا کتنا عظیم معجزہ ہے، کتنا عظیم اعجاز ہے، اور آج وہ حقائق جو قرآن پاک میں درج ہیں وہ سامنے آتے چلے جا رہے ہیں اور دریافت ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس وقت کے لوگ یقیناً یہ سوچتے ہوں گے کہ گہرے سمندر کی تاریکیاں، وہ سمندر میں اندھیرا کیا، وہ کیونکہ وہ اتنی گہرائی میں جا ہی نہیں تھے سکتے، تو کوئی آلات نہیں تھے ان کے پاس، کوئی سہارا نہیں تھا، کوئی آکسیجن سلنڈر نہیں تھے، تو یہ تو بہت بعد کی دریافتیں ہیں۔ مگر ان سمندر کی جو معلومات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں دیں وہ بعینی آج سچ ہو کے ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ تو سبحان اللہ، قرآن پاک کا کتنا عظیم اعجاز ہے، اور الحمدللہ سائنس جتنی بھی تحقیق کرتی چلی جائے گی وہ قرآن پاک کے عین مطابق سامنے منظر عام پر آتی چلی جائے گی اور قرآن پاک کی تصدیق ہوتی چلی جائے گی۔ تو عزیزان محترم، یہ قرآن پاک کا اعجاز جو کہ قیامت تک قائم رہے گا، اور یہ بہت بڑا اعجاز ہے، بہت بڑا معجزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ تو میری تمام گفتگو کا ہر ویڈیو کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سے کوئی نصیحت حاصل کی جائے۔ تو عزیزان محترم، یہ قرآن پاک کی حقانیت اور سچائی واضح ہو کے آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ یہ قرآن پاک کی سورہ نور ہے۔ سورہ نور کا شروع سے ذرا ایک بار آپ ضرور مطالعہ کیجئے گا۔ میں اس کی آپ کو ابتدائی آیات کی طرف ذرا لے کے جاتا ہوں کہ سورہ نور کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، اور سورہ نور میں کون سے احکامات ہیں، شرم و حیا سے لے کے پردے تک اور معاشرتی نظام کے تمام وہ امور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شامل کر دی ہیں۔ اچھا، یہ پہلی آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش خدمت کرتا ہوں کہ یہ ایک عظیم صورت ہے جسے ہم نے اتارا ہے اور ہم نے اس کے احکام کو فرض کر دیا ہے، اور ہم نے اس میں واضح آیتیں نازل فرمائی ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو۔ تو عزیزان محترم، سورہ نور کا لازمی مطالعہ کیجیے گا، اس سے آپ کو بڑی نصیحتیں بھی ملیں گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خشیہ بھی حاصل ہوگا اور ہدایت کی توفیق بھی ملے گی۔ تو آخر میں بس میری یہ اتنی گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیا کریں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی معرفت اور اپنے محبوب کی پکی اور سچی محبت ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔